بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایمان والی مسلمان عورتوں کے لیے ایک عجیب شان کے ساتھ حکم بیان کیا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ حکم دیا کہ اے پیغمبر، اے محبوب، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی ازواج مطہرات سے بھی کہہ دیں، اپنی لخت جگر جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان سے بھی کہہ دیں، بلکہ ایمان والی تمام عورتوں تک یہ پیغام پہنچا دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنا پردہ کر لیا کریں، اپنے اوپر چادر ڈال دیا کریں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان کیے ہیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ اس سے ان کی پہچان ہوگی کہ یہ آزاد اور اچھے گھرانوں کی عورتیں ہیں، یہ کوئی غلام نہیں ہیں، باندیاں اور لونڈیاں نہیں ہیں، یہ کوئی کمتر مخلوق نہیں ہے، یہ اچھے گھرانوں کی، آزاد سمجھے جانے والے گھرانوں کی عورتیں ہیں۔ اور دوسرا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ فلا یوزین، انہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف اسی کو پہنچائی جاتی ہے جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، جس کا خاندانی بیک گراؤنڈ نہ ہو، تو پردے کے ساتھ عورت ایک وقار کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ عورت اس انداز میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی باوقار گھرانے کی عورت ہے۔ تو یہی وہ حکم تھا جس حکم نے ایک آزاد اور ایک غلام عورت میں فرق کر دیا۔ تو حجاب وقار کی علامت ہے، اور حجاب مسلمانوں پر تو فرض ہے ہی صحیح، ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے، یہ ان کا ایسا حق ہے، اگر کوئی عورت اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے تو دنیا کا کوئی قانون اس کو روک نہیں سکتا۔ ہندوستان میں جمہوری حکومت ہے، بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے، یہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور اربوں کی آبادی والا ملک ہے، جس میں آج تک جمہوریت ہی پنپ رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے ساتھ ایک تو وہاں امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اور اس امتیازی سلوک میں جو بھی درندگی شامل ہے، جنسی درندگی ہے، ان کے مال و متاع کا لوٹنا ہے، انہیں خواہ مخواہ میں بغیر کسی جرم کے قتل کرنا ہے، یہ چیزیں تو چل ہی رہی تھیں۔ لیکن ابھی کچھ عرصے سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ مسلم خواتین، وہ مسلم بچیاں جو اپنا یہ ذاتی حق بغیر کسی کی سختی کے، بغیر کسی کے حکم کے، فقط اپنا ذاتی حق سمجھ کر پردہ کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، انہیں اس سے روکا جا رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو کسی کو اس بات پر مجبور کرے کہ آپ نے ایسا لباس پہننا ہے، آپ نے ایسا حلیہ بنانا ہے، ایسا آپ نے انداز اپنانا ہے۔ لیکن جب یہ مسلم خواتین اللہ رسول کا حکم پورا کرتی ہیں اور خاص طور پر اپنی مرضی سے حجاب اور نقاب کرتی ہیں، تو یہی نام نہاد دانشور یا پھر یہی نام نہاد جمہوری قوتیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ وہ مودی جو ہم تو اسے پہلے دن سے ہی ظاہر ہے کہ ایک ظالم اور سفاک درندہ سمجھتے تھے، جو لوگ انڈیا کو ایک جمہوریت پسند ملک کہتے تھے، انہوں نے بھی ان لوگوں کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ کل جو واقعہ ہوا انڈیا میں، انہوں نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کے سر فخر سے بلند کر دیے کہ الحمدللہ مسلمانوں میں ایسی بچیاں موجود ہیں، ایسی خواتین موجود ہیں جو حضرت سمیہ، حضرت خنسا، حضرت ام سلیم کی جانشین ہیں، جو ان صحابیات کے نقش قدم پر چلنے والی ہیں، وہی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندوستان کے چہرے سے وہ نقاب بھی اتار دیا ہے کہ جو انہیں جمہوری رویے والا کہتے تھے، جو انہیں جمہوریت پسند کہا کرتے تھے، ان کے چہروں سے کم یہ نقاب الٹ گیا ہے، اور وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ دیکھو دنیا کو یہ امن کی بھاشا سکھانے والے لوگ، ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ اپنے اسکول میں، اپنے اداروں میں، اپنے ہی وطن کی بچیوں کو بھی اپنی مرضی سے نہیں رہنے دیتے۔ بہرحال یہ سفاک درندے، ان کی کلی کھل چکی ہے اور یہ دنیا کے سامنے آشکارا ہو چکے ہیں۔ ہم اس بچی مسکان خان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس کی ایمان، عزت، صحت والی زندگی کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان خواتین کو صحابیات جیسی جرت نصیب فرمائے اور ایمان استقامت نصیب فرمائے۔ آخر میں تمام لوگوں سے، تمام سبسکرائبرز سے گزارش ہے، یا تمام وہ ناظرین جو نئے آئے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔